صبر کسے کہتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے۔ تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے، توکل کی آسانی کا وعدہ بھی تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امیدوں سے بڑھ کر نوازے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت ہی مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبے ساز ہے۔ تمہاری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کب تک کرتی ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ رب العزت کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کے بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ دیتا ہے نا، وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بھی بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ اور وہ تمہاری مان جائے گا۔ اور جو کہانی اس سہنے رب کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، اس کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان سے دور بھی ہونا پڑتا ہے جنہیں تم کھونا نہیں چاہتے۔ کبھی کبھار زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں بس دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، اور ساری عمر بس بھاگتے رہتے ہو، اور اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس میں خود کو کھو رہے ہو۔ اس بات کو سمجھو کہ خود پر ظلم کرنے سے یا مقدر سے لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک ذات ہے جو مقدر بدل سکتی ہے۔ بس مکمل یقین کے ساتھ اس سے دعا کرو، کیونکہ جو اپنی معاملات اللہ رب العزت کی سپرد کر دیتی ہیں نا، تو پھر اللہ بھی ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ ساری بات ہی ایک کن کی ہے جس سے بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیے جاتی ہیں، ادھوری کہانیاں مکمل کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہائے جائیں نا، وہ انہیں فراموش تو نہیں کرتا۔ تو بس اللہ رب العزت سے مانگ کر قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ وہ کن فرما کر معجزے کرنے پر قادر ہے۔
اور ایک دن ان ساری دعاؤں کا تمہیں جواب بھی مل جائے گا جو تم اللہ سے رات کے اندھیروں میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ ابھی کچھ اچھا نہیں ہے لیکن کچھ دنوں یا سالوں بعد تمہارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنی پیاری مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنی در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے نا تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ جب دل کو رب کی رضا کی طلب لگ جائے نا تو پھر صبر بھی خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ پھر دنیا قید خانے کے سوا کچھ نہیں لگتی، یہ دنیا کی رنگینیاں بس بیزار سی کر دیتی ہیں۔ پھر دل چاہتا ہے کہ بس تنہائی ہو اور بس میرا رب ہو، اور میں اپنے رب سے کہوں کہ اے اللہ جی، مجھے اس دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر صرف اپنے رنگ میں رنگ دیجیے، جو خالص رنگ ہے، آپ کی رضا والا رنگ، جو دلوں سے سب میل نکال باہر کرے، وہ رنگ۔ پھر بس اسی ایک ذات کی تمنا ہوتی ہے، اسی ایک رنگ میں رنگ جانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ ذات بھی سبحان اللہ کیا خوب سنبھال لیتا ہے، اور سب تکلیفیں پریشانیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ کبھی وہ تھی ہی نہیں۔ تب دل کو چین بھی میسر ہو ہی جاتا ہے۔ پھر کسی اور کی طلب ہی کہاں رہتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی طلب لگ جائے۔ میرے اللہ پاک پلیز ہمیں بھی اپنی محبت کے لیے چن لے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے آپ خوب محبت کرتی ہیں، اور وہ جو آپ سے بھی خوب محبت کرتے ہوں۔ آمین۔